ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر قریہ قریہ نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ کروڑوں مسلمانوں نے کشمیری بھائیوں بہنوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری۔ 92 نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فیصل مسجد اور وزیراعظم عمران خان نے بنی گالہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور بلاول بھٹو نے مظفر آباد میں نماز عید ادا کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بادشاہی مسجد میں عید کی نماز ادا کی۔ عید الاضحیٰ پر ملک کی قیادت کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان بولے، قربانی کے جذبے کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ فردوس عاشق امان نے کہا کہ ظلم اور جبر سے آزادی کی تحریکوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اسیر عید قربان، جیل میں بڑے بڑے سیاستدان، مختلف مقدمات میں اسیر بڑے سیاسی رہنما عید جیل میں ہی گزار رہے ہیں۔ نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں اور رانا ثناء اللہ کیمپ جیل میں ہیں۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور بھی نیب ریمانڈ پر۔ شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، حمزہ شہباز، آغا سراج درانی بھی نیب کی تحویل میں ہیں۔ کسی کو مل گیا قصاب، کوئی ہے تلاش میں مارا مارا۔ شہروں میں جانوروں کی قربانی ایک مشکل مرحلہ بن گیا۔ ڈیمانڈ میں اضافہ ہونے پر قصابوں کے نخرے بھی آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ادھر موسمی قصاب بھی میدان میں آ گئے، شہریوں کو خوب لوٹ رہے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد اب چٹ پٹے پکوانوں کے مزے اڑائے جائیں گے۔ گھروں میں طرح طرح کے پکوان تیار کرنے کا سلسلہ جاری۔ کہیں تکے کباب تیار کیے جا رہے ہیں تو کہیں مزیدار قورمہ۔ بریانی کے بغیر تو دسترخوان ادھورا لگتا ہے۔ چٹ پٹے کھانوں کے بعد کچھ میٹھا بھی ضروری ہے، جس کی تیاری خواتین نے ایک روز پہلے ہی کر لی تھی۔ لذیذ کھیر، شیر قورمہ، سوئیاں سب تیار۔ پورا شہر ہے پانی پانی، کہاں کریں قربانی؟ کراچی والوں کے لیے سب سے بڑا سوال۔ بارش نے شہر قائد کو تالاب میں بدل دیا۔ بارش کی وجہ سے کراچی کی مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری بھی متاثر رہی۔ کئی شہری منڈی پہنچ ہی نہ سکے۔ بارش کے بعد ایک نئی مصیبت شہر قائد کے باسیوں پر ٹوٹ پڑی۔ کراچی کے زیادہ تر علاقوں میں بجلی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ معمولات زندگی درہم برہم، شہر میں جگہ جگہ کھڑا بارش کا پانی بھی نہ نکالا جا سکا۔ سہراب گوڑ میں مسجد کی چھت گر گئی، ایک نمازی جاں بحق، 15 زخمی۔ ادھر کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں خاتون سمیت 10 افراد لقمۂ اجل بنے۔ تجھے اے زندگی ڈھونڈ کر لاؤں کہاں سے؟ تیز رفتاری نے 3 قیمتی جانیں نگل لیں۔ حسن ابدال میں تیز رفتار موٹر سائیکل کی یو ٹرن لیتی کار سے ٹکر، موٹر سائیکل سوار 3 نوجوان موقع پر ہی جاں بحق۔ مرنے والوں میں 16 سالہ حیدر، 20 سالہ زہیب اور 25 سالہ فیضان شامل ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ اس بلٹن میں بات ہوگی پورے ملک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے، ساتھ ہی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے۔ بات ہوگی اس بلٹن میں اور آپ کے ساتھ اس بلٹن میں ہوں مدیحہ مسعود۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آئیے آغاز پر بات کریں گے عید قربان کی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کی چھوٹی بڑی مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ کروڑوں مسلمانوں نے کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 92 نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات میں ملک کی ترقی، خوشحالی، سلامتی اور مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئیں۔ نماز عید کے بعد شہر شہر، گاؤں گاؤں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عید الاضحیٰ پر مذہبی جوش و جذبہ۔ ملک بھر کی چھوٹی بڑی مساجد، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ لاہور میں سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا، جہاں ہزاروں شہریوں نے نماز عید ادا کی۔ اسلام آباد میں بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ کراچی میں باغ جناح، پولو گراؤنڈ، نشتر پارک میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ امت مسلمہ کی سلامتی، خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے اجتماعات کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر پولیس کی نفری بھی تعینات رہی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، جبکہ اس سال بھی اجتماعی قربانی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ کئی مقامات پر اجتماعی قربانیاں بھی دی گئیں۔ عید پر بھی بچوں کی خوشی دیدنی ہے، خوشی خوشی اپنے جانوروں کی قربانی دیکھ رہے ہیں۔ دلکش ملبوسات پہنے بچے عید کی خوشیاں بھرپور انداز میں منا رہے ہیں۔ خواتین بھی عید کی خوشیاں منانے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ مردوں نے قربانی کے لیے گوشت بنایا تو خواتین نے بھی کچن سنبھال لیے اور مزیدار اور لذیذ پکوانوں کی تیاری شروع کر دی۔ مہمان نوازیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی۔ پاکستان چین سے کشمیریوں کا وکالت نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام سخت ترین کرفیو میں عید منا رہے ہیں۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے تاریخی حماقت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ حکومت ہر سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ کشمیر کے شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ کشمیر کے تنازع پر یک زبان اور یکسوئی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیراعظم 14 اگست کو مظفر آباد آئیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مظفر آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہم سے باہمی روابط کو ضرب لگائی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا معاملہ نازک موڑ میں داخل ہو چکا۔ ہم نے مسئلہ کشمیر پر جذباتی فیصلے نہیں کرنے۔ مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کونسل میں جانا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے بھارت کے منصوبے کو مل کر ناکام کرنا ہے۔ سیاسی ایجنڈا پاکستان کا کشمیر کے لبادے میں، کشمیر کے جھنڈے میں اس کو مت آپ اس کو لپیٹیے۔ یہ کشمیر کوز سے اگر آپ مخلص ہیں تو یہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے سیاست کرنی ہے ضرور کریں۔ پاکستان میں بیٹھ کر باہر جو آپ ہمیں نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، ہماری پالیسیز پر تنقید کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، تحریک انصاف کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، ہم بھی اپنا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں اور دیں گے، لیکن کشمیر کے ایشو پر سیاست نہیں ہونی۔